روایتیں آج آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ بس ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں اور پھر اس طرف ایمان کی فکر ہی نہ کرے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے میرے ایمان پہ کوئی فرق پڑے. تو ایسی فکر اگر نہ کرے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کئی ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے. یاد رکھیں مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر بدا لائیں. اور جو مسلمان پہلے نہیں تھا پھر مسلمان ہو گیا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر کہ رب نے ایمان کی نعمت عطا فرما دی. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا برعکس ہو گیا، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان تھے اور کوئی ایسے معاملات کیے کہ کفر کے اندر پڑ گئے، اللہ اکبر الامان الحفیظ. ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات کے اندر پیدا کی گئی. ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہیں گے اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے جائیں گے، یعنی ان کا انتقال ہوگا. بعض فرمایا گیا کہ وہ کافر پیدا ہوں گے اور حالت کفر پر رہیں گے اور کفر کی حالت میں ہی وہ مریں گے. بعض کے لیے فرمایا گیا کہ وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومنانہ زندگی گزاریں گے، ایمان والی زندگی گزاریں گے، لیکن جب خاتمہ ہو تو اس وقت کفر کی حالت میں خاتمہ ہو. اور بعض ایسے کہ کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے، لیکن دنیا سے جب وہ گئے، انتقال ہوا ان کا، تو وہ مومن ہو کر گئے. اب ایک پہلی کیٹیگری مومن پیدا ہوئے، مومن رہے، مومن ہی دنیا سے چلے گئے، یہ تو تمام مراحل ایمان کے ساتھ. دوسری کیٹیگری کفر کی حالت میں پیدا، کفر کی حالت میں زندگی اور کفر کی حالت میں یہ دنیا سے گئے. تمام کیٹیگری کفر کی حالت والی ہے. اب ایک وہ کہ جو کفر میں پیدا ہوا، یعنی کافرانہ زندگی گزارتا رہا، کفر میں پیدا ہوا، کافرانہ زندگی گزارتا رہا اور پھر آگے جا کر مسلمان ہو گیا. یہ اس کے لیے بہت بڑی عظیم سعادت ہے، عظیم سعادت ہے. اور ایک وہ شخص مومن پیدا ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، مسلمان گھرانے میں زندگی بسر کر رہا ہو، مومنانہ زندگی گزار رہا ہو، لیکن ایسے پھر معاملات کے اندر چلا جائے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اللہ اکبر، کفر کی حالت میں، بد نصیبی ہی بد نصیبی ہے. اور یاد رکھیں جب ایمان ہی چلا گیا تو پھر سب کچھ گیا. وہ آخرت کے اندر بخشش کا جو ذریعہ اور جنت کا حصول یہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ کوئی صورت ہی بخشش والی نہیں ہے. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی ہو، وہ بھی بالآخر جہنم سے نکال کر اسے جنت میں جانے کی اجازت ملے گی. لیکن ایمان ہی نہ ہو، خدا نخواستہ کفر کی حالت میں ہو، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہو، ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہنا ہو. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے.